اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، غیب کی خبریں دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صدق دل سے شہادت کی تمنا کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اس کو شہادت کی ہی موت آئے گی، اگرچہ وہ اپنے بستر پر طبعی موت مرے۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف بیان ہوئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع بہت اہم موضوع ہے کئی حوالوں سے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے خطوط اور آپ کے محترم قاصدین۔ مرزا غالب یاد آتے ہیں، جن کا ایک شعر آج سے بڑھ کر کسی دن کے لیے بھی وہ ریلیونٹ نہیں لگتا ہے۔ حال دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلا دوں، انگلیاں فگار اپنی خامہ خوں چکا اپنا۔ امام حسین علیہ السلام کے خطوط نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت کے دردناک ترین خط ہیں۔ ان کی ہمارے لیے ان کی دینی، ملی، قومی اور سیاسی اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمالیہ جیسی بلند شخصیت کی تفہیم میں بھی آپ کے وہ خطوط مدد دیتے ہیں، اور ہمیں یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ خود حضرت امام علیہ السلام کے ذہن مبارک میں مقصد کربلا کیا تھا، اور آپ نے کتنی وضاحت سے بار بار اس کا ذکر کیا کہ ابہام کی 1% گنجائش بھی نہیں چھوڑی، اور آفرین امت پر جس نے سب کچھ کے باوجود اس میں کئی مبہم مقاصد متعین کیے اور طرح طرح کا اس کو تحقیق اور تجزیے کا موضوع بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بری رکھے۔ اس میں جو آج کا ہمارا موضوع ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کتنی بصیرت کے ساتھ، معاملہ فہمی اور دور اندیشی کے ساتھ ایک ذمہ دار قائد کی حیثیت میں کتنے خوبصورت اور عمدہ خط لکھے ہیں جو سراپا مقصدیت ہے۔ ان میں سے کئی خط آپ کے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور ممکنہ حمایتیوں کے نام ہیں، کچھ اہل کوفہ اور بصرہ کے نام ہیں، اور بہت سارے خط ایسے ہیں جن کو آپ یوں سمجھنا چاہیے کہ آپ کے وہ وصیت نامے ہیں۔ ہمیں بالکل حیرت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے گھرانے کے اس شہزادے کے یہ خط ہیں کہ اس میں حمد و ثنا ہے۔ اتنی تکلیف دہ ناظرین محترم یہ دور ہے جس میں آپ نے یہ خط لکھے ہیں، یہ ایام ہیں، مگر اس میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کا جو ثبات ہے اور استحکام ہے وہ اسی طرح برقرار ہے۔ وہ وقار جو وقار نبوی ہے اور جو وقار علوی ہے، مرتضوی ہے، اس کی ساری شان اس میں موجود ہوتی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جن قاصدوں کے ذریعے یہ خط بھیجے وہ بھی بڑے ہی خوش نصیب قاصد تھے، سارے کے سارے تابعی تھے، اور ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے شہید ہوئے۔ ناظرین محترم، ہماری تاریخ میں ہمیشہ سے لے کر اب تک قاصدوں کا اور سفیروں کا احترام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے۔ قاصدوں کا جان، مال، عزت، آبرو سب محترم ہوتے ہیں، اور کسی حال میں بھی ان کو نقصان پہنچانے کا نہیں سوچا جاتا، سوائے قاصدین حسین علیہ السلام کے۔ حسین علیہ السلام کے قاصدین ایسے قاصد ہیں جن کو چن چن کر شہید کیا جاتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں دے کر شہید کیا جاتا ہے۔ اور اگر میں یہ عرض کروں کہ ہمیں قاصدین حسین علیہ السلام کو بھی شہدائے کربلا کی ذیل میں رکھنا چاہیے اور گننا چاہیے تو یہ بالکل بے جا نہیں ہوگا۔ میں ضرور سعادت حاصل کرنا چاہوں گا ان میں سے چند محترم قاصدوں کے نام لینے کی۔ حضرت قیس بن مسہر، حضرت عبداللہ بن یقطر، حضرت سلیمان بن رزیق، حضرت حجاج بن مسروق، حضرت عابس اور حضرت شوذب، یہ نمایاں قاصدین ہیں۔
سنیے ناظرین محترم ایک شعر اور پھر ہم اپنے علماء کرام سے جو آج یہاں تشریف فرما ہیں اس موضوع پر براہ راست بات چیت کریں گے۔ جواب نامہ یاد دیتا نہیں یا قید کرتا ہے، جو بھیجا ہم نے قاصد پھر نہ پائی کچھ خبر اس کی۔ یہ انجام ہوا قاصدین حسین علیہ السلام کا، جو سفیران پیغام رسالت تھے اور سفیران پیغام حریت تھے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیات اور آپ کی محبوب شخصیات صحیح معنوں میں، محترم پیر قمر الشکور احمد صاحب، جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، بہت محترم جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب۔ میں فرداً آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ کی تشریف آوری سے یقین جانیے اس پروگرام کی رونق تو بڑھتی بھی ہے، اس کے علاوہ کانٹینٹ کے اعتبار سے بہت کچھ نئی باتیں اور نئی جہتیں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو پہنچتی ہیں، اور یہ ایک کار خیر ہے اور انشاءاللہ العزیز یہ صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت پیر صاحب، امام عالی مقام کے خطوط کے مقاصد کیا ہیں؟ آپ نے کیا حکمتیں بیان فرمائی ہیں، اور کیا مقصد کربلا کو سمجھنے میں ان خطوط کی اہمیت ایک معتبر اور مستند ماخذ کی ہے، اور ان کے موضوعات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ آج کا یہ موضوع انتہائی اہم ہے، اور مقصد کربلا کو اور مقصد حضرت امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے میں بہت زیادہ مومد اور معاون ہے، اور یہ احسان ہے ہمارے ان بزرگوں کا جنہوں نے اپنے اپنے مشکل ترین ادوار میں تاریخ لکھ کر ان ساری چیزوں کو محفوظ کر کے ہم تک منتقل کیا۔ سبحان اللہ رب العزت انہیں جزا عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ و عظیم شہادت ہے، جس کی خبر آپ کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعہ سے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی گئی، بھجوائی گئی، اور آقا علیہ السلام نے تمام جتنی بھی اس ضمن میں روایات ہیں ان کی سمری ایک جملے میں عرض کروں تو حضور نے ان سب اخبار شہادت کے جواب میں اللہ رب العزت سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ دعا مانگی، اللہم اعطل حسین صبرم واجرن عظیم۔ اللہ اکبر۔ تو اے اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اور اجر عظیم بھی عطا فرمانا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب جیسے عالم شر کہہ لیں اپنا سفر طے کر رہا تھا، وقت گزر رہا تھا، ساتھ ساتھ ایسے ہی اہل بیت نبوت کے ہاں بھی اس عظیم سفر کی تیاریاں جاری و ساری تھیں، اور یہی وجہ ہے، اس کو بہت غور سے سمجھا جا سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ عین 28 رجب کو جب آپ سے بیعت 27 رجب کو بیعت گورنر مدینہ طلب کرتا ہے آپ سے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام گھر آ کر تیاری فرماتے ہیں اور 28 رجب کو مدینہ منورہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی یہ تیاری کا عمل اہل بیت نبوت کے گھرانوں میں جاری و ساری تھا۔ جیسے ہی وہ وقت آتا ہے کہ آپ کو باطل کی اطاعت کے لیے مجبور کیا جاتا ہے تو آپ مدینہ طیبہ کو چھوڑتے ہیں۔ اس موقع پر مدینہ طیبہ سے روانگی کے وقت آپ نے جہاں حضور علیہ السلام کے در دولت پہ حاضری دی، والدہ ماجدہ کی قبر مبارک پر حاضری دی، وہیں آپ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کی خدمت میں بھی سلام کے لیے حاضر ہوئے، اور یہ ازواج مطہرات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے واحد زوجہ محترمہ تھی جو اس وقت موجود تھیں۔ حضرت ام سلمہ کی خدمت میں جب آپ نے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ تو رو پڑیں، اور آپ نے چشم پرنم سے فرمایا، حسین مجھے جو تمہارے نانا جان سے اس بارے میں خبریں ملی ہیں اور ان کی صحبت رفاقت اور معیت میں تمہارے ساتھ جو ان کا پیار میں نے دیکھا ہے، اور جو کچھ میرے پاس اس ضمن میں ہے، میں تو اس سفر کو سفر مکہ نہیں سمجھتی بلکہ میں سفر کربلا دیکھ رہی ہوں، اور میرے پاس تو وہ خاک بھی موجود ہے جس خاک کے بارے میں یہ بشارت تھی کہ جب یہ خاک خون میں بدلے تو وہ اس میرا بیٹا حسین سرزمین کربلا پر عراق میں شہید کر دیا جائے گا۔ اس طرح انہوں نے چاہا کہ آپ اس سفر سے رکیں
اور جب آپ نے فرمایا کہ یہ تو مشیت الہیہ ہے کہ میں سفر کروں اور اس سفر میں میرے ساتھ جو کچھ پیش آئے میرا رب پسند کرتا ہے کہ میں اسے صبر سے برداشت کروں اور میں اپنے پروردگار کی رضا پر سر جھکاتا ہوں۔ اللہ پھر آپ نے فرمایا، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو کم از کم خواتین کو، مستورات کو، ان بیویوں کو ساتھ بچوں کو نہ لے کر جائیں۔ حضرت شہزادہ علی اصغر کی عمر جب مدینہ سے روانگی ہوتی ہے تو 19 دن کی عمر ہے حضرت شہزادہ علی اصغر کی، کہ ان کو کم از کم ساتھ نہ لے کر جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا پروردگار بھی یہ پسند کرتا ہے کہ یہ بھی اس راستے میں اس کی رضا کی خاطر صعوبتیں برداشت کریں۔ یہ سارا مقصد امام حسین علیہ السلام کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ سفر نہ خلافت کے حصول کے لیے تھا نہ کسی اور غرض کے لیے تھا۔ پھر آپ کا جو مکہ مکرمہ حضرت محمد بن حنفیہ سے جو آپ کی ملاقات ہے، جو حضرت مولا علی مرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں، آپ کی دوسری والدہ سے بھائی ہیں، ان سے جو ملاقات ہے اس میں بھی آپ نے ان باتوں کا اظہار فرمایا کہ میں تو اللہ کے فرمان کے مطابق، جو میرے پاک پروردگار نے فرمان دیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، میں تو اس کے تحت اس سفر کو اختیار کر رہا ہوں کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ اب یہاں میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت ہی اہم ہے کہ اس حوالہ سے تو یزید کو اور یزید کے نمائندوں کو دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کربلا میں ظلم کیے اور مدینہ طیبہ کی بے حرمتی کی اور مکہ مکرمہ کے تقدس کو پامال کیا، لیکن اس سے پہلے بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا ہو رہا تھا جس کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دیا۔ یعنی ان کی نگاہ وہ کچھ دیکھ رہی تھی جو بعد میں آنے والے وفود جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا، اور اسی بات کا ذکر آپ نے جا بجا اپنے خطوط میں اہل کوفہ کے نام اور دیگر معززین کے نام جو ہے وہ آپ نے اس بات کو واضح کیا کہ ہمارا مقصد سوائے احیاء حق کے اور کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم بخاری صاحب، حکیم مومن خان مومن کا ایک مصرع آپ کی نظر کرتا ہوں۔ قاصد کی لاش آئی ہے خط کے جواب۔ امام حسین علیہ السلام جو داعی صلح تھے، داعی اتحاد امت تھے، ان کے قاصدوں کے ساتھ تو یہ ہوتا رہا۔ ان خطوط میں جو ایک متانت ہے، وقار ہے اور جامعیت ہے، ان کا لب و لہجہ اور اسلوب کی جو ایک استقامت اس میں دکھائی دیتی ہے، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیے اور آپ کے جو کچھ قاصدین ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ جناب والا۔ جہاں ہم بات کرتے ہیں بلاغت نبوی کی یا فصاحت حسینی کی، تو یہ دو چیزیں آج ہمارے لیے ضرب المثل ہو گئی ہیں۔ تو جہاں اللہ رب العزت نے سارے اوصاف حضرت امام حسین علیہ السلام کو وہی عطا فرمائے جو اپنے پیغمبر کو بخشے، ان کا عکس عطا فرمایا، وہیں خطابت بھی عطا فرمائی، وہیں فصاحت بھی عطا فرمائی، اور باب مدینۃ العلم کو بھی جو عطا فرمایا، باب مدینۃ العلم کے اب جو حقیقی جانشین ہیں انہیں میرے رب نے کتنا عطا فرمایا ہوگا۔ یہ جملہ میں ابتداً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہج البلاغہ جو منسوب کتاب ہے حضرت مولا کائنات شیر خدا کی طرف، تو کچھ اہل دل بغیر کسی خارجی دلیل کے یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کی متانت، اس کے الفاظ، اس کا لب و لہجہ یہی بتاتا ہے کہ یہ مولا کائنات شیر خدا کے علاوہ کسی اور کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہے نا جی، سعدی نے کہا ہے مشک آن است کہ خود بے بویت، کستوری ہے ہی وہ جس کی خوشبو بتائے کہے کہ میں کستوری ہوں، کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی۔ بالکل ایسے۔ تو نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کہ اگر ہم خطابات دیکھتے ہیں یا آپ کے خطوط دیکھتے ہیں، آپ کے مکتوبات دیکھتے ہیں یا حدیث طیبہ میں دیکھتے ہیں، تو وہاں بھی ہمیں فصاحت و بلاغت واضح نظر آتی ہے کہ نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کو میرے رب نے جوامع الکلم بھی بنایا اور اجاز ایسا عطا فرمایا۔ یہ میں قواعد بلاغت کی روشنی میں چند اصطلاحات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایجاز ایک باقاعدہ اصطلاح ہے بلاغت میں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اختصار بھی ہے لیکن جامعیت ہے۔ ایسا اختصار نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھتے رہیں گے کہ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ مثلا آقا نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دو لفظ ہیں، سارا دین بیان ہو گیا۔
اسی طرح آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ. اب اس میں قیامت تک کے سارے مسئلے آقا نے حل کر دیے ہیں. آج بھی لوگ ظاہر ہے درد مند بے چین تو ہوتے ہیں، لیکن آقا نے فرمایا جس کے ساتھ بھی جو محبت کرے گا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا. لہذا محرم کا پیغام تو یہی ہے، جو حسین پاک کے ساتھ محبت کرے گا ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. اور جو یزید کے طرفدار یا حبدار ہیں تو رسول اللہ نے فتویٰ یہ دے دیا ہے کہ وہ وہاں جائیں گے. تو لہذا دیگر دلائل دینے یا جذبات کا اظہار کرنے یا ناراض ہونے کی بجائے ہمیں رسول اکرم کی اس حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے. بہت عمدہ بات. تو آقا کریم نے ایجاز کے ساتھ سارے مسئلے حل فرما دیے. پھر رسول اکرم کے خطابات میں، آپ کے خطوط میں اور آپ کے مکتوبات میں ہمیں تشبیہ و تمثیل بھی بے شمار نظر آتی ہے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، سارے مسئلے حل ہو گئے. آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. تو یہی تشبیہ و تمثیل ہے، یہ ایجاز ہے. رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء ہمیشہ دعائیہ الفاظ کے ساتھ اپنے خطوط کا آغاز بھی فرماتے تھے اور اختتام بھی فرمایا کرتے تھے. اب انہی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب اس حسین کو میرے رب نے کتنی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی ہوگی، اور ہمارا مسئلہ آسان کر دیا قبلہ پیر صاحب نے، اور اشارہ کیا حضرت محمد بن حنفیہ کو جو خط لکھا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے، ان جملوں سے فصاحت و بلاغت، وقار، متانت سب کچھ واضح ہوتا ہے. آپ نے لکھا انی لم اخرج عاشرن ولا باطرن ولا مفسدن ولا ظالما، کہ میں اس لیے نہیں نکل رہا کہ میں کو فتنہ انگیزی کروں گا، میں شر پھیلاؤں گا، نہ میں غرور اور گھمنڈ میں نکل رہا ہوں، نہ فساد پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں، نہ ظلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اب یہ چار الفاظ جو ہیں اس سے زیادہ سجا اور توازن کی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی. عاشرن، اب سجا ہوتا کیا ہے کہ جہاں صوتی توازن نظر آتا ہے، ہم آہنگی نظر آتی ہے، اور جو آخری کلمہ ہے اس کے بعد ایک جیسی محسوس ہوتی ہے. اب یہ کربلا کی طرف جانے والے خطوط ہیں، یہ جنگ کی کیفیت میں لکھے گئے خطوط ہیں. اگر وہاں فصاحت و بلاغت ایسے ہے، بلکہ یہ تو وہ گھر ہے، یہ تو جنگ لڑتے ہوئے فصاحت و بلاغت کی کمال کر رہے ہیں. کبھی وقت آیا تو حضرت غازی عباس کا جب ایک بازو کٹا تو آپ نے شعر پڑھا، دوسرا بازو کٹا تو شعر پڑھا. اس کیفیت میں بھی اشعار ہیں، فصاحت ہے، بلاغت ہے. تو عاشرن، مفسدن، ظالمن، باطرن، یہ بلاغت کی روشنی میں سجا اور توازن کی بہترین مثال ہمیں نظر آتی ہے. پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلْبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، کہ میں صرف اس مقصد کے لیے نکلا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. یہ تو کلیدی نکات ہیں، کلید واضح کر دیا نا آپ نے اپنا، جس طرح آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا مقصد کربلا انہی خطوط سے تو واضح ہوتا ہے. آج کا کوئی مولوی تو واضح نہیں کرے گا نا، آج کا مفتی تو نہیں کرے گا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے خود واضح فرما دیا. یہاں آپ نے انما کا کلمہ بولا ہے، اسے ہم کہتے ہیں یہ حصر ہے، حصر. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی ایک مقصد کے لیے نکلا، اور وہی حصر آیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. تو یہ حصر بھی قواعد بلاغت میں سے ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں، اور وہی جملے کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بصیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. آپ نے فرمایا میں نکلا ہوں امر بالمعروف کرنے کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے، اور میں سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں اپنے نانا پاک کی اور اپنے بابا مولا علی کی. تو جہاں ہمیں سجا نظر آتی ہے، توازن نظر آتا ہے، صوتی ہم آہنگی نظر آتی ہے، وہیں ہمیں تشبیہ و تمثیل بھی نظر آتی ہے. اور پھر بلاغت کی روشنی میں ایک قاعدہ ہوتا ہے تضاد کا، اور وہ جامعیت کے لیے ہوتا ہے اور معنویت کا زیادہ اظہار کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہاں آپ نے مفسد بھی کہا، مصلح بھی کہا، ظالم بھی کہا، عادل بھی کہا، معروف بھی کہا، منکر بھی کہا، نہی بھی کہا، امر بھی کہا. اور آخر میں آپ نے بتایا کہ میں صرف اور صرف اپنے نانا پاک اور اپنے بابا کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے نکلا ہوں. اور قاصدین کے نام آپ نے بتا دیے، میں بھی برکت کے لیے صرف پڑھ دیتا ہوں. قیس بن مسہر سیداوی ہیں، عبداللہ بن یقتر ہیں، ہانی بن ہانی ہیں، اور بہت بڑا نام حضرت سلیمان بن سرد خزائی کا ہے. ان لوگوں نے پیغام حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہم تک پہنچا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. امام حسین علیہ السلام کے خطوط کے بارے میں اس نقطہ نظر سے اتنی عمدہ اور جامع گفتگو جتنی اس پروگرام میں ہو رہی ہے، میں نے اس سے پہلے کہیں نہیں سنی. یہ تحدیث نعمت ہے اور آپ لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں.
حضور والا علامہ مدنی صاحب، اہل کوفہ نے خط پہ خط لکھے اور ایک طرح سے حضرت امام پر واجب ہو گیا اس کا جواب، اور واجب ہو گیا لبیک کہنا. تو اہل کوفہ کے نام حضرت امام کے جو خطوط ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. آپ کچھ روشنی ڈالیے اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام حسین علیہ السلام، آپ کی شخصیت کے اندر آپ کو تدبر بھی نظر آئے گا، حکمت بھی نظر آئے گی، اور آپ ان کے خطوط کو جب مطالعہ کریں گے تو سب سے بڑی بات آپ کو عظیمت کا راستہ نظر آئے گا. سبحان اللہ. اور ایک واضح بات حضرت امام علی مقام نے اس میں کر دی کہ جو افضل ہوتا ہے وہ پھر رخصت کو اختیار نہیں کرتا، عظیمت کو اختیار کرتا ہے. اور عظیمت کا راستہ ایسا چنا ہے کہ تاریخ پھر اس کو یاد رکھے گی. دنیا میں ہر ایک بندہ مٹ جائے گا، امام حسین کی عظیمت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. حق و باطل کے درمیان کیسے بڑا خون، بڑا جو ہے نا وہ لکیر کھینچتا ہے، وہ امام حسین نے جو ہے وہ واضح کر دیا. آپ شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ تک آپ خطوط کو پڑھتے رہے، آپ اس معاملے پر گہری نظر رکھتے رہے، آپ نے سیاسی حالات کا جائزہ لیا، آپ نے امت مسلمہ کس نہج پر آ کے کھڑی ہوئی ہے اس کو آپ ڈسکس کرتے رہے، تمام چیزوں کو اپنی نظر و فکر کے سامنے رکھا. اس کے بعد آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہلا خط روانہ کیا. آپ نے کہا کہ تمہارے جتنے خطوط تھے مجھ تک پہنچ گئے ہیں، تمہارے آخری بھی 2 قاصد اب میرے پاس آ چکے ہیں. اب میں تمہاری جانب یہ خط بھیج رہا ہوں اپنے انتہائی معتمد فرد کے ہاتھ میں، جو میرا چچا زاد بھائی بھی ہے، جس کے ساتھ میری محبت کا رشتہ بھی ہے اور بڑا عظیم الشان تعلق بھی ہے، اور مکمل بھروسہ بھی ہے. اب جو کچھ تم نے میرے پاس لکھ کے بھیجا ہے یہ سمجھو کہ مسلم بن عقیل کی آنکھ میری آنکھ ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور اس کو پرکھے گی اور اس کو سمجھے گی. آپ نے لکھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، حضور فخر عالم جانے کائنات پر درود پاک بھیجا، اور اس کے بعد آپ نے اس میں لکھا کہ مسلم بن عقیل فیصلہ کرے گا، میری جانب خط لکھے گا جس میں یہ بات واضح ہوگی کہ تم اور تمہارے صاحبان فضل و علم جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں جو تم نے اس میں بات لکھی ہے کہ تمہارے پاس ہدایت کا سامان کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہمارے پاس آپ تشریف لائیں، ہمیں ہدایت کا نور دیں، ہمارے سینوں کو روشنی دیں، تم اپنی بات میں پختہ ہو. یہ بات مسلم بن عقیل واضح کریں گے، تصدیق کریں گے. اور اس پہلے خط کے آخر میں جو آپ نے کلام کیا قبلہ کمال ہے. آپ فرماتے ہیں جب یہ ثابت ہو گیا کہ تم سچے ہو اور مسلم بن عقیل نے تصدیق کر دی تو پھر میرے آنے میں کوتاہی نہیں ہوگی، میں فوراً آؤں گا. اور ساتھ میں لکھا کہ رہنمائے قوم وہ ہوتا ہے جو قرآن مجید پر عمل کرے. اللہ اکبر. اللہ کیا راستہ اختیار کیا اور کیا ڈائریکشن دی امت کو، اہل کوفہ کو واضح کر دیا کہ امت کا رہنما، رہبر اور امت کی سرداری کس کے سر پہ ہونی چاہیے، جس کو قرآن مجید سے شغف بھی ہو، محبت بھی ہو اور قرآن پہ عمل بھی کرتا ہو. اصول قیادت متعین فرما دیا تاکہ ان کی نظریں جو ہے نا واضح ہوں، ان کی عقلیں کھلیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. حضرت ہم بڑی معذرت کے ساتھ، میں ہوں نا، اب تو میں ایسے ہی جوش بیان میں، جوش خطابت میں کہوں گا حضرت امام حسین نہ نکلتے، وہیں رہتے، مکہ میں قیام فرما لیتے. میں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہے اور آج میں جو گفتگو کر رہا ہوں، جو تجزیے پیش کر رہا ہوں، کیا امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں رکھتے تھے؟ ہمیں بہت محتاط نہیں ہونا چاہیے اس ہونا چاہیے. قبلہ مجھے بتائیں، نبی کا بیٹا خاموش ہو کے بیٹھ جاتا تو حق کے لیے اٹھتا کون؟ کیا بات. قیامت تک پھر باطل کو ہر کوئی اپنا صحرا بنا کے پہن لیتا، اس کے گلے کا ہار بنا لیتا، باطل کے لیے کوئی بھی کھڑا نہ ہوتا. کیونکہ شہزادہ رسول آخری تو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا بیٹا ارشاد فرمایا تھا، وہ اگر اس ٹائم نہ اٹھتے تو پھر کون اٹھتا؟ قیامت تک کے لیے مظلوم پستا رہتا، جو ہے نا وہ لوگ برباد ہوتے رہتے، حق ترستا رہتا، کوئی حق کے لیے کھڑا نہ ہوتا اگر امام حسین نہ کھڑے ہوتے. تو آپ نے پھر کہا کہ رہنمائے قوم وہ ہوتا ہے کہ جو عدل کا ساتھ دے،
جو حق کا طرفدار ہو اور جو فقط رب کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھے. یہ آپ کا خط تھا. اور یہ خط لے کر حضرت مسلم بن عقیل گئے. پھر حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا. جب خط لکھا تو اس میں تھا کہ حضور آپ تشریف لے آئیے. اس کے بعد گفتگو جاری رہی. پھر بالآخر آپ نے اہل کوفہ کے نام جو ہے وہ حضرت قیس بن مسحر کو بھیجا, سیداوی کو بھیجا. آخری خط جو اہل کوفہ کی طرف تھا وہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد تھا. جب آپ کو پیغام ملا آپ نے وہ خط لکھا اور اس میں چند جملے لکھے. اس میں پھر کوئی وضاحت نہیں تھی, کوئی شکوے نہیں تھے. اللہ اکبر, جگر کتنا بڑا تھا, آپ کی ظرف کتنا بڑا تھا. آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا, کوئی شکایت نہیں. آپ نے یہ کہا کہ میں اپنے طور پر تو نہیں آیا, تم نے دعوت دی ہے تو آیا ہوں. اب میں آ چکا ہوں اور تم نے یہ کام کیا ہے. میرے نائب کو, میرے خلیفہ کو, میرے جن کو میں نے مقرر کر کے بھیجا ہے ان کو تم نے شہید کر دیا ہے. وہ جب لے کر کے حضرت قیس بن مسحر سیداوی کوفہ میں پہنچے تو ان کو فوراً قید کر لیا گیا. وہ خط کھولنے ہی نہیں دیا گیا, اس کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرنے دیا. بالآخر ان کو آپ کے قاصد کو کہا گیا کہ آپ جو ہے یہاں گورنر ہاؤس کے چھت پر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کے یہ صرف کہہ دیں کہ اس وقت امام حسین حق پر نہیں ہے, ہم تمہاری جان بخشی کر دیں گے. اللہ اکبر. تربیت ہو تو ایسی ہو, امام حسین حق سے کیسے ہٹتے, ان کا غلام حق سے نہیں ہٹا ہے. وہاں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے کہہ دیا, قیامت تک امت کو بتا دیا کہ حسینی کون ہوتا ہے اور نبی پاک سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے. ایک طرف ایک جملہ بول کے جان بچ جائے گی, دوسری جانب ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی, روح جو فدا ہو جائے گی. آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا لوگوں غور سے سن لو, کانوں میں اگر تمہارے پردے ہیں تو نکال دو اور سن لو کہ اس وقت زمین کے اوپر افضل ترین اسکر ہے تو وہ فاطمہ کا نور نظر ہے, حضرت علی کا لخت جگر ہے, امام علی مقام امام حسین ہے. ان کو گرا دیا گیا, وہ شہید ہو گئے, لیکن انہوں نے آخری وقت بھی بتا دیا کہ تمہاری زندگی کی آخری جملے بھی امام حسین کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین مکرم, آئیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. آپ اور ہم درود پاک سننے کی سعادت حاصل کریں گے. بہت جلد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ بہت ہی پر لطف گفتگو, ایمان افروز گفتگو اسی طرح جاری رہے گی. السلام علیکم ناظرین محترم, صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے خطوط اور آپ کے قاصدین. حضرت امام علی مقام کے خطوط میں ہمیں دینی رہنمائی بھی ملتی ہے, روحانی رہنمائی بھی ملتی ہے, سیاسی رہنمائی بھی ملتی ہے, اور اس پر ہماری گفتگو جاری ہے. محترم پیر قمر شکور صاحب, حضرت کے جو خطوط ہیں قریبی عزیزوں کے نام, خصوصاً حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اور ممکنہ حمایتیوں کے نام, ان میں بھی بڑے راز کی باتیں ہیں اور ہمارے لیے رہنمائی کے پہلو ہیں. ارشاد فرمائیے. بہت ہی پورے اس مضمون کو پڑھنے کے بعد جو آج ہمارا موضوع گفتگو ہے, علامہ کے ایک شعر سمجھ میں آیا. جی. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. سبحان اللہ. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات. بے شک. یہ سارے کا سارا خلاصہ ہے آج کی اس گفتگو کا, کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاک پروردگار کے ساتھ, اپنے نانا جان کے ساتھ اور اللہ کے پسندیدہ دین کے ساتھ کیا عشق اور کیا لگاؤ تھا. سبحان اللہ. حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو جو پہلا خط مکہ مکرمہ سے نکلتے ہی ملتا ہے وہ آپ کے پیارے بھائی بہنوئی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کا ملتا ہے. اللہ. اور ان کے دونوں شہزادے وہ خط لے کر آتے ہیں, اور پھر اس سے آگے جو گفتگو ہوتی ہے اور اس خط کا کچھ آگے چل کر آپ جو جواب دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو, فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے, اور آپ نے مجھے ایک حکم دیا ہے, میں اس حکم کی تعمیل میں اپنا سب کچھ قربان کروں گا اور اس سے پیچھے نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ وہ معرفت کے جملے ہیں
کہ ان جملوں کو سننے سے، پڑھنے سے اور ان پر غور کرنے سے انسان کو سمجھ آتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات والا شان جو ہے اسے اپنے پاک پروردگار سے کس قدر عشق تھا اور اللہ رب العزت کے پسندیدہ دین کے ساتھ کتنی وابستگی تھی اور اس کے احیاء کی فکر کتنی تھی کہ اگر یہ دین آج ناپید ہو گیا یا اس کے لیے کوئی بڑی کوشش نہ کی گئی تو پھر یہ دین قیامت تک کس طرح زندہ رہ سکے گا۔ اگر انتہائی ادب کے ساتھ اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ پچھلی قربانیاں بدر، احد، خندق والی، ان کے ساتھ دین یہاں تک پہنچا تھا، اب جو دین آگے بڑھ رہا ہے وہ دین شہدائے کربلا کی خون کی قربانیوں کے سبب سبحان اللہ۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے تمام اپنے عزیز و اقارب اور جو خیر خواہ ان کو جس طرح کی باتیں کر رہے تھے ان سب کو اپنے مقصد کو واضح کیا اور متعین کیا، اور ممکنہ حمایتیوں کے حوالے سے خاص طور پر جو جگمگاتا ہوا ایک نام امام حسین علیہ السلام کے رفقا میں ہے حضرت حبیب بن مظاہر کا، ان کو آپ نے کربلا معلیٰ میں پہنچنے کے بعد خاص طور پر خط لکھا اور ان کو یاد فرمایا کہ حبیب میں کربلا پہنچ چکا ہوں۔ خط کے مندرجات سے یہ اندازہ ہوتا ہے جیسے کہیں پہلے سے کوئی وعدے وعید تھے کہ ہم نے آنا ہے اور تم نے ہمارے ساتھ شریک ہو۔ ان کو صرف اطلاع دی گئی کہ میں پہنچ گیا ہوں اور اور میں اپنے خاندان کی بیویوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ پہنچ چکا ہوں۔ اور میں نے کچھ اہل معرفت کی اس بارے میں تحریریں دیکھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ جب بھی وہ عام حالات میں یا خوشی کے موقع پہ خط لکھتے تو ساتھ اپنی ولدیت لکھتے، اگر کبھی غم کے وقت میں خط لکھتے تو ولدیت کی بجائے مادر گرامی کا نام، ماں کا نام لکھتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت حبیب ابن مظاہر کے نام جو خط لکھا ہے کربلا پہنچ کر، اس میں آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حسین بن فاطمہ زہرا یعنی والدہ ماجدہ کا نام لکھنے سے یہ آپ حالات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اس غم کے وقت میں، مشکل کے وقت میں یاد کر کے بلایا جا رہا ہے۔ یہاں اتنی نفوس قدسیہ اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، وہاں حضرت حبیب ابن مظاہر سے وہ کامل وابستگی اور ان کے ساتھ وہ محبت کا گہرا تعلق تھا کہ ان کے بغیر کربلا کا جغرافیہ مکمل نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان کو بلایا گیا کہ ان کا نام بھی شہدائے کربلا کی تاریخ بھی مکمل نہیں ہوتی، اس بابرکت فہرست میں ان کا نام شامل تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ ذرا غور کیجئے، آپ نے بھی حاضری کی سعادت حاصل کی، میں نے بھی حاضری کی سعادت حاصل کی، ہم نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مطہر سے جب زائر پلٹتا ہے، برآمدے میں حضرت حبیب ابن مظاہر آرام فرما ہے، ادھر سے سلام، نیاز، ہدیہ پیش کر کے، التجائیں پیش کر کے بندہ پلٹتا ہے تو آ کے السلام علیکہ یا انصار الحسین، حضرت حبیب ابن مظاہر کو سلام کیا جاتا ہے۔ اس طرح بہت سی عظمت والی، شان والی ہستیاں ہیں جنہوں نے اس موقع پر آ کر اپنی وفا کو نبھایا ہے، اور یہ ان میں ایک نمایاں نام تھا۔ میں نے کہا میں عرض کروں بہت خوب، بہت خوب۔ جناب حامد فاروق صاحب، جو فریق مخالف کے بعض لوگوں کے نام حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے خطوط ہیں، اگرچہ وہ بنیادی طور پر سیاسی خطوط ہیں، مگر حیرانی تب ہوتی ہے کہ وہ دینی خطوط ہیں، دینی حمیت غالب ہے اس پر۔ تو وہ جو دین اور سیاست میں تفریق کی کوششیں اب تک چل رہی ہیں وہ بھی فکر حسینی سے اور فکر مصطفوی سے متصادم ہوئی نا؟ بالکل۔ ان کا جو مطالب ہیں، مندرجات ہیں، ان پر روشنی کچھ ڈالیے۔ جی حضور والا، یہ انتہائی اہم پہلو ہے اور یہ واضح کرتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی جامع قیادت کو اور آپ کی مقصدی فکر کو واضح کرتا ہے کہ آپ نے جو قدم بھی اٹھایا ہے کسی مقصد سے ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ کس کام کے لیے جا رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے پہلے اشارہ فرمایا کہ آج ہماری عقل و دانش تو بالغ ہو گئی، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ نہیں جانتے تھے۔ آپ کو تو جب مدینہ سے چلے تھے موت سامنے تھی، آپ تو اسی مقصد کے لیے آئے تھے،
اور جب آپ پہنچے تھے اس میدان میں تو آپ نے پوچھا یہ کون سا میدان ہے؟ تو کسی نے کہا یہ فرات کا کنارہ ہے، کسی نے کہا یہ غازریہ ہے، کسی نے کچھ کہا، اور بن یزید نے کہا یہ کربلا ہے، تو آپ نے کہا یہی ٹھہر، اور پھر آپ نے خریدا ہے اس زمین کو، آپ نے فرمایا ہم نے اپنی ہی زمین پہ قربانی دینی ہے۔ تو وہ قربانی گاہ تھی، وہ قربانی گاہ بن رہی تھی، کوئی خیمے تو نہیں لگ رہے تھے نا، وہ لوگ جانتے تھے کس مقصد کے لیے آئے۔ ایک قربان گاہ تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام جی، اور آج اس نے اپنی انتہا پہ کمال ہو گئی۔ تو حضور والا اس میں یہ ہے کہ آپ نے بنیادی طور پہ یہ خطوط لکھے کیوں؟ اس میں بھی لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، لگے رہیں، کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، وہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن بنیادی طور پہ آپ نے ممکنہ خون ریزی روکنے کے لیے بے شک اس لیے خط لکھا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے آخری حد تک دعوت خیر اور دعوت انذار کو پیش نظر رکھا ہے۔ اور صلح، حضور کائنات میں بڑی خانقاہیں ہیں، قیامت تک ہوں گی، خانقاہ محمدیہ سے بڑی کوئی خانقاہ نہیں، اور جناب حسین سے بڑا کوئی جانشین نہیں، کوئی شک نہیں۔ تو اب اس جانشین کا کام تھا نا کہ دعوت خیر کا سلسلہ چلتا رہے، تو آپ نے دلیل کا رستہ اختیار کیا ہے، آپ نے دلیل کا رستہ بند نہیں کیا۔ ابن زیاد کو آپ نے خط لکھا، اور اس میں آپ نے واضح کیا کہ تم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ ایسا انسان ہے جو شراب خوری کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، تو لہٰذا اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ بھی جدا کرو اور مجھے بھی مجبور نہ کرو۔ آپ نے یہ واضح طور پہ اس میں یہ چیزیں لکھی۔ پھر آپ نے ابن سعد کو 3 مرتبہ پیغام بھیجا، آپ نے ارشاد فرمایا تم رے کی گورنری لینے کے لیے مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، اللہ اکبر۔ پھر جنت کے سردار نے کہہ دیا کہ تجھے وہ گورنری بھی نصیب نہیں ہوگی، تو جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ اب اس حوالے سے ایک خط ہے جو آپ نے ذی حسن کے مقام پہ ٹھہر کے لکھا تھا یزیدیوں کو، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی اجازت سے آج کیونکہ بلاغی ذوق چھڑ گیا ہے تو اس میں بھی یہ بات عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسولی یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان ثم لم یغیر علیہ بقول ولا فعل کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگو، میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من رآ سلطانا جائرا، جو کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے، اور وہ ظالم بادشاہ کون؟ اتنا نہیں، آپ نے مبہم نہیں چھوڑا، آپ نے آگے واضح بیان کیا، مستحلا لحرام اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، مخالفا لسنت رسولہ، اور اللہ کے پیارے رسول کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور وہ کام کیسے کرتا ہے جو لوگوں کے لیے گناہ اور نافرمانی کا باعث بنتے ہیں، پھر کوئی اور اسے دیکھے اور اپنے قول اور فعل سے اسے نہ بدلے تو کان حقا علی اللہ یدخلہ مدخلہ، تو اللہ اس انسان کو بھی اسی کا انجام دے گا جو وہ بادشاہ کر رہا ہے۔ اب یہاں 2-3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا اور صفات کا تکرار کیا ہے، قرآن عزیز کا مطالعہ کریں، اس کی بلاغت میں بھی تکرار نظر آتا ہے، احادیث طیبہ میں بھی تکرار نظر آتا ہے، آپ نے جائرن بھی کہا، آپ نے ظالمن بھی کہا، آپ نے ناقصن بھی کہا، آپ نے مستحلن بھی کہا، آپ نے مخالفن بھی کہا، تو یہ جو تکرار ہے ان صفات کا اور ظلم کی مختلف جہات کو ایک ایک لفظ میں آپ نے یہاں بیان فرما دیا، اور ابتدا میں رسول اکرم کی حدیث کے لفظ شامل کیے، اسے ہم بلاغت کی زبان میں کہتے ہیں اقتباس، آپ نے اقتباس نبوی سے آغاز کر کے بتایا، اسی میں برکت ہوتی ہے، اور پھر آپ نے آخر میں شدت تنبیہ کو بیان فرمایا، جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اور اس کے ظلم پہ چپ رہے گا اس کا انجام بھی اس جیسا ہی ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں بیان فرمائی ہیں، اور یہ سارے خطوط لکھنے کا جو بنیادی مقصد ہمارے سامنے آتا ہے وہ اصلاح امت ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ وہ تو تب سے جانتے تھے ہم نے کرب و بلا میں شہید ہونا ہے جب وہ کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے، راکب دوش مصطفیٰ تھے، لہذا ان کے لیے یہ کوئی اجنبی نہ تو میدان تھا، نہ مقام تھا، نہ منزل تھی، اللہ رب العزت نے انہیں سرخرو فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مدنی صاحب، حضرت امام کے جو خطوط ہیں ان کی جامعیت اور کس قدر ان میں لطیف نکات ہیں اور اپنے موقف کی وضاحت اور صراحت ہے، ان کے نتائج کیا نکلے؟ بعض سلیم الفطرت افراد پر تو آپ کی گفتگوؤں اور آپ کے مراسلات کے بہت ہی اچھے نتیجے نکلے، باقی تو صدا بصحرا ثابت ہوئے جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دی گئی تھی۔ قبلہ حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام کے لکھے گئے خطوط، اس پر تجزیہ اور اس کے نتائج بیان کیا کریں۔
امت قیامت تک روتی رہے تو سبحان اللہ. ہر حکیم، ہر فلسفی، ہر خطیب، ہر نقیب صرف رو ہی سکتا ہے، کیونکہ وہ ہستی قبلہ جن کی گرد راہ امت کا سرمایہ ہے، کہ جن کی گھوڑے کی ٹاپ سے لگی ہوئی جو ہے وہ مٹی وہ آنکھوں میں ڈالی جانی چاہیے، اللہ اللہ، اور جن کے نام کے اندر اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہے، اور وہ لوگ جن کی جانب ان کی لکھی ہوئی تحریر آ رہی ہے، سبحان اللہ، ڈائریکٹ خود لکھ رہے ہیں اپنے نام اور اپنی امی حضور کا نام، اپنے بابا حضور کا نام، اپنے نانا کا نام لکھ کے بھیج رہے ہیں، اور پھر بھی ان کے دلوں کے اوپر ایسی مہر لگی ہوئی ہے، ایسی مہر لگی ہوئی ہے کہ وہ اس کی جانب جو ہے نا وہ التفات تک نہیں کر رہے۔ اور پھر وہ خوش نصیب اس پورے سلسلے میں کہ جنہوں نے چند ایک کوفہ کے لوگ جنہوں نے قبول بھی کیا اور جان بھی قربان کی، جیسے قبلہ پیر صاحب حضرت حبیب مظاہر کی بات کر رہے تھے، آپ کے اوپر آپ کا خط، یعنی جس میں امی حضور کا نام تھا، بابا حضور کا نام تھا، نانا جان کا نام تھا، ایسا اثر کیا کہ یہ ضعیف تھے، 90 سال یا 80 سال ان کی عمر تھی، اور حضرت امام علی مقام نے کہا تھا کہ صبح جنگ ہوگی تو آپ نے اس میں نہیں لڑنا ہے، چاچا جان آپ نے نہیں لڑنا، آپ ضعیف ہیں، ہم آپ سے راضی ہو گئے، آپ کو دیکھ کے ہی ہم خوش ہو گئے۔ تو حضرت حبیب مظاہر نے پتہ ہے کیا کیا تھا؟ دو باتیں۔ پہلی بات جو آپ نے فرمائی تھی کہ ہم شہید ہو جائیں گے اور ہماری خواتین جو ہیں وہ قید میں لے جایا جائے گا ان کو، تو ان کے کون مددگار ہوں گے؟ تو آپ حضرت حبیب مظاہر کے اوپر آپ کے خط کا اتنا اثر تھا کہ آپ اپنے خیمے میں آئے، اپنی بیویوں سے بات کی، کہا کہ پیغام دے دیجئے کہ حبیب جو ہے وہ آپ پہ قربان ہوگا اور حبیب کے گھر والیاں آپ کے خواتین کی خدمت گزار رہیں گی۔ اور پھر آپ نے نا کپڑا لیا حبیب مظاہر نے، اور جو بڑھاپے میں یہ پلکیں جھک جاتی ہیں ان کو اوپر کیا اور کپڑا سر پہ باندھا اور سینہ چوڑا کر کے فرمانے لگے، امام پاک حبیب کہاں سے بوڑھا لگتا ہے، حبیب کہاں سے بوڑھا لگتا ہے، میں آپ پہ فدا ہوں گا، میری روح آپ پہ فدا ہوگی۔ اور اس عمر میں بھی بائیں سائیڈ کی تمام صفوں کی قیادت کی ہے حضرت حبیب مظاہر نے، اور جام 80 بندوں کو جو ہے وہ جہنم واصل کر کے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو قبلہ یہ تو شہادت مند روح تھی، اور اس طریقے کی چند سعادت مند روحیں تھیں جس میں حضرت حر بھی تھے، اور یہ لوگ تھے جن کے اوپر حضرت امام علی مقام کے کلمات نے خوب اثر کیا، اور اثر بھی ان پہ ہوا جن کو جنت کی طرف اللہ نے چلانا تھا، اور جن کے نصیب میں یہ سعادتیں نہیں تھیں، اور جو اپنے لیے بدبختی کو تحریر کروا چکے تھے، انہوں نے چند وجہوں کی وجہ سے ان خطوط کی پاسداری نہیں کی۔ پہلی وجہ خوف میں تھے، ڈر میں تھے، اور یہ قبلہ وہ ہستیاں ہیں کہ ڈر والے ان کی طرف کھڑے نہیں ہو سکتے، کیا بات، خوف والے ان کی طرف کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری وجہ وہ بزدل تھے، بزدلی والے امام پاک کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، اور لالچ والے تھے، اور قبلہ قیامت تک جو بندہ بزدل ہوگا وہ امام حسین کا نام ہی نہیں کمال ہو گئی ہے، وہ امام حسین کی تعریف ہی نہیں کر سکتا، وہ امام حسین کا تذکرہ ہی نہیں کر سکتا، خاندان ذوالفقار کا تذکرہ نہیں کر سکتا، خاندان ذوالفقار کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ جو بزدل ہے، جو ڈر میں مبتلا ہے اور جو لالچ میں مبتلا ہے، وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ امام پاک کا ساتھی وہ ہے، امام پاک کا غلام وہ ہے، امام پاک کا خادم وہ ہے، امام پاک کو ماننے والا وہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ مضبوط جگر بھی ہو، جو لالچ سے پاک ہو، تو جو توکل علی اللہ کا پاسدار ہو، اور جس کے اندر ایمان مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو۔ حضور والا جب ہم حسینیت کہتے ہیں آج تو آپ دیکھ لیجئے یہ ساری صفات اس میں مجتمع نظر آتی ہیں، اس میں نظر آتی ہیں، اور حسین کو ماننے والا پھر قبلہ گھبراہٹ کا شکار ہو، حسین کو ماننے والا چند ٹکوں پہ بک جائے، حسین کو ماننے والا باطل کے صفوں میں کھڑا ہو جائے، حسین کو ماننے والا اپنی برادری کی بیس پر بک جائے، اپنی پارٹی کی بیس پہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، عدالتوں میں جھوٹی گواہی دے دے، وہ جھوٹ کا پلندہ گھڑ کر لوگوں تک پہنچائے، وہ حسین کو ماننے والا نہیں۔ یہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام حسین وہ عظیم الشان ہستی ہیں، پاکیزگی ان سے جڑی ہوئی ہے، اور قیامت تک پاک لوگ بھی ان سے جڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا، بڑی عنایت آپ کی۔ ناظرین محترم، کتاب الشفا سے ایک بہت اہم عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کا عمل ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کے ساتھ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کا معمول بنا لے تو اس کو جب بھی موت آئے گی اس کا شمار شہداء میں کیا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی شریف میں بیان ہوئی ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے جو کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور فرمائے گا۔ آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے خطوط اور آپ کے قاصدین کے زیر عنوان بہت اچھا مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور ملاحظہ کیجئے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ آپ ہم سب مل کر لگائیں گے نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے بعد جناب محمد اویس رضا صابری صاحب کی بہت ہی خوبصورت آواز میں ہم سنیں گے صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا کلام۔ ناظرین مکرم، آئیے سب مل کے لگاتے ہیں نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارشاد فرمائیے۔ بے وفائی کا نشان تھے کوفہ والوں کے خطوط، بے وفائی کا نشان تھے کوفہ والوں خطوط، ایک صدائے رائے گاں تھے کوفہ والوں کے خطوط، عید سے پھر نہ تھی اہل کوفہ کی پہلے سے ریت، عید سے پھر نہ تھی اہل کوفہ کی پہلے سے ریت، بالیقین کار زیاں تھے کوفہ والوں کے خطوط، تھی اقامت دین کی پیش نظر شبیر اقامت دین کی پیش نظر شبیر کے، ورنہ اس قابل کہاں تھے کوفہ والوں کے خطوط، ورنہ اس قابل کہاں تھے کوفہ والوں کے خطوط، ساجد اہل کوفہ کی دیں گے گواہی حشر میں، ساجد اہل کوفہ کی دیں گے گواہی حشر میں، جو جفا کے ترجمہ تھے کوفہ والوں کے خطوط،
بے وفائی کا نشان تھے کوفہ والوں کے خطوط، ایک صدائے رائے گاں تھے کوفہ والوں